یہ جو ڈیول سٹیزنشپ کا جو معاملہ ہے اس کا حل کیا ہے؟ کوئی آدمی جس کی نیشنلٹی پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک کی ہوگی وہ اس ملک میں کوئی نوکری حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی سیاستدان جس کی نیشنلٹی پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک کی ہوگی وہ ہمارے کسی الیکشن میں کنٹیسٹ نہیں کر سکتا، الیکشن بھی نہیں لڑے گا۔ نقصان کیا ہے اگر کسی نے رکھی ہوئی ہے، بچے اس کے باہر پڑھتے ہیں، اور اس کا کیا اثر پڑے گا پاکستان؟ وہاں انہوں نے پراپرٹیز بنائی ہوئی ہیں، وہاں ان کے کاروبار اور بزنس اسٹیبلش ہیں۔ یہاں صرف میں نے کہا نا کہ وہ نوکری صرف اس لیے کرتے ہیں اور عہدے اس لیے رکھتے ہیں کہ یہاں سے وہ پیسے اکٹھے کریں اور وہاں اپنے تاج محل بنائیں۔ جو لوگ یہاں پہ کرپشن کرتے ہیں یا گورنمنٹ کے ریسورسز جو ہیں وہ ان کو چوری کرتے ہیں، ان کا یوسیج پاکستان میں ہوتا ہے یا پاکستان سے باہر ہوتا ہے؟ اس ملک میں دو گروپ اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک اس ملک کی بیوروکریسی، دوسرا اس ملک کے سیاستدان۔ دونوں گروپ جو ہے نا بڑے ظالم ہیں، جو غاصب ہوتے ہیں نا وہ بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ کرپشن کے بارے میں ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن کیسے ختم ہوگی، اور ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کن ایریاز میں کرپشن ہو رہی ہے، کس طرح کے لوگ کرپشن کر رہے ہیں، اور ان کا طریقہ واردات کیا ہے، یہ بھی ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارے ایک پچھلے پروگرام میں افتخار حسین شاہ صاحب کے ساتھ جو ہمارا ڈائیلاگ تھا اس میں یہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ جو اکثر بیوروکریٹس ہیں ان کی ڈیول سٹیزنشپ ہے، باہر کے ممالک میں بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے، تو سٹیکس ان کے پاکستان میں کم اور باہر زیادہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیوروکریٹس نہیں، ہمارے پولیٹیشنز بھی ایسے ہیں، اور شاید جو دوسرے سروسز کے لوگ ہیں ان میں بھی رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ ڈیول سٹیزنشپ ہے۔ ہم اس کو ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں کہ ڈیول سٹیزنشپ کو اگر روک لیا جائے تو یہ ہماری کرپشن کس حد تک روک سکتی ہے۔ افتخار حسین شاہ صاحب میرے ساتھ پھر ہے۔ سر، آپ نے بات تو کر دی لیکن اس میں بڑی ڈیبیٹ ہوئی اور مختلف کوریڈورز میں، اور ہمارا پروگرام جب واٹس ایپ گروپ پہ جاتا ہے اور وہاں پہ جب ڈیبیٹ ہوئی تو وہ یہ تھا کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا جس طرح ہر کوئی کرتا ہے، وہ انگلی اٹھا دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی آپ دونوں نے بھی انگلیاں اٹھا دی ہیں، حل نہیں بتایا۔ ہمیں آج یہ جو ڈیول سٹیزنشپ کا جو معاملہ ہے، جو ہم نے کہا کہ ہر کوئی آج جس کے سٹیکس ہیں وہ باہر جا کے پراپرٹی خرید لیتا ہے، بچوں کو لے جاتا ہے، اس کا حل کیا ہے، اور اس کے حل کا اگر کوئی ہے تو امپیکٹ کیا ہے، یہ آج آپ نے بتا دیں۔ آپ نے صحیح پن پوائنٹ کیا ہے کہ، اور جنرلی میں بتاؤں کہ لوگ ہمارے پروگرام کے متعلق یہ میں نے کامنٹ اکثر دیکھے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک فلاح یا ایک کمی یا نقص تو تلاش کر کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ ہمارے بیوروکریسی میں یہ ہے، ہمارے سیاستدانوں میں یہ ہے، لیکن آپ اس کا کوئی حل سولوشن نہیں اور بتاتے، نقص کو فکس نہیں کرتے، حل نہیں نکالتے۔ حل نہیں نکالتے۔ ٹھیک، تو لوگوں کا یہ پوائنٹ آف ویو یا بات سننے کے بعد نہیں، بات ویلڈ ہے، ویلڈ ہے، یہ ذہن میں ہے، تو اس کا سادہ سی بات ہے کہ جیسے ابھی ہم بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ ہمارے پڑوسی انڈیا ہے، ہندوستان ہے، اس میں کوئی بھی انڈین نیشنل اگر باہر کی نیشنلٹی کسی دوسرے ملک کی نیشنلٹی لے گا یا پاسپورٹ لے گا تو اس سے یہ اجازت نہیں ہے، وہ پہلے پھر اپنے انڈین نیشنلٹی کو سرنڈر کرے گا۔ ٹھیک ہے، ڈیول سٹیزن کا کانسیپٹ انڈیا میں نہیں ہے، ہاں انڈیا میں نہیں۔ اور اگر آپ ڈیول سٹیزنشپ لیتے ہیں اور چھپاتے ہیں، وہ ہے نا بڑے کاریگر، میں ایک لفظ استعمال، کاریگر لوگ ہیں جنہوں نے لے لی اور ساتھ یہ بھی پاسپورٹ اندر میں رکھا، تو دین اٹس اے کرائم، سیریس کرائم، ان کے ہے کہ یہ آفینس ہے اور اس کی سزا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہماری بدقسمتی دیکھیں، آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑا لیں، جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جب سپریم کورٹ نے ڈیمانڈ کیا کہ وہ ہمیں بتائیں لسٹ کہ کتنے افسران بیوروکریٹس ایسے ہیں آپ کے جو ہمارے ہاں نوکریاں کر رہے ہیں سرکاری اور دوسرے ممالک کی شہریت بھی رکھتے ہیں، تو اس کے جواب میں نے بتایا تھا کہ جو ڈیٹا سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا ہے اس کے حساب سے 22,000 افسران پاکستان کے جو پاکستان کی اہم پوسٹ پہ جاب کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، وہ ڈیول سٹیزن، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کا لوگوں نے پوچھا کہ ظاہر ہے اگر جس کی دوسرے ملک کی شہریت بھی ہے، پاسپورٹ بھی ہے، آپ حیران ہوں گے کہ مجھے پتا چلا کہ بڑے تھوڑے
کنٹریز ہیں جو الاؤ کرتے ہیں کہ 2 پاسپورٹ آپ رکھیں. یہ حیران کن باہر کے ملک میں جائیں اور اگر آپ کسی کو بتائیں کہ میرے پاس 2 پاسپورٹ ہیں، ایک پاکستانی ایک آسٹریلین، تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں. اچھا، میں یہ ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے، پاکستان کے بے شمار ممالک میں آپ ڈیول سٹیزن شپ نہیں رکھ سکتے. اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید پاکستان نے ایسا کیا. پاکستان نے ایسا نہیں کیا، یہ اس ملک نے کیا ہوتا ہے. مثلا جرمنی کے اگر آپ سٹیزن ہیں تو آپ کا جرمن پاسپورٹ ہے تو آپ پاکستانی پاسپورٹ نہیں رکھ سکتے. یہ نہیں کہ یہ ہم نے کیا، پاکستان نے نہیں کیا، یہ جرمنی نے کیا ہوا ہے کہ بھائی اگر میری سٹیزن شپ ہے تو کسی اور کی نہیں رکھ. ایسا ہی ہے. اچھا، اب اس کے جو ہے ڈیول نیشنلٹی کے نقصانات کیا ہیں، کیوں ہم انہیں کنڈیمن کرتے ہیں؟ پوری پبلک میں نے دیکھا ہے کہ لوگ زور شور سے شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی اس کا کوئی حل بھی نکالیں، صرف جو ہے انگلی رکھ دینا کہ یہ کمی ہے، یہ نقص ہے، اس کا کوئی سولوشن بھی ہونا چاہیے. تو اس کا سولوشن تو بہت سادہ سا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہمارا آفیسر جو سرکار کی نوکری، پاکستان کی نوکری کرتا ہے، تو سب سے پہلے تو اس کو یہ ایک شو کرنا چاہیے کہ کیا وہ پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک کا شہری تو نہیں ہے. ٹھیک، اس کا پاسپورٹ تو نہیں رکھتا، اس کی شہریت تو نہیں رکھتا. اور اگر کوئی رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس ہے، تو گورنمنٹ جاب حاصل، پاکستان کی جاب حاصل حکومت کی، اس کو سب سے پہلے سرنڈر کرنی چاہیے وہ دوسری نیشنلٹی. ٹھیک ہے. کیوں کرنی چاہیے اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. اچھا، یہ بات صرف سرکاری افسران نہیں، پولیٹیشنز کے لیے بھی ہم کر رہے ہیں، دونوں کے لیے کر رہے ہیں، سرکاری افسران اور پولیٹیشن دونوں کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک، بالکل آپ نے کلیئر کر دیا ہے کہ ہمارے سیاستدان، یہ قانون ہونا چاہیے ہمارا لا، کہ جو پاکستانی سیاستدان کسی باہر کے ملک کا سٹیزن شپ رکھتا ہے وہ اس ملک کی کسی سیاسی پوسٹ کے لیے ایلیجیبل ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ الیکشن ہی کنٹیسٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ کر لیتا ہے اور ہو جاتا ہے ایم پی ایم این اے، تو وہ کسی عہدے کے قابل تو ہے نہیں، کیونکہ ہم نے رکھنا ہی نہیں ہے. لہٰذا تمام سیاستدان جو اس ملک کی سیاست میں ہیں اور وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں کسی بھی اسمبلی کے لیے، تو ان کو اپنی ڈیول نیشنلٹی ختم کرنی پڑے. مجھے یہ بتائیں کیا نقصان کیا ہے اگر کسی نے رکھی ہوئی ہے، بچے اس کے باہر پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس سے کیا غرض ہے کہ وہ یہاں پہ ہے؟ پوری دنیا میں ہے بے شمار ممالک جہاں پہ ڈیول سٹیزن شپ ہے، کیوں ہم اسپیسیفکلی یہ کہہ رہے ہیں اور اس کا کیا اثر پڑے گا پاکستان؟ اب دیکھیں، آپ نے یہ پوائنٹ جو ریز کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں سادہ سی بات کہ ایٹ دا مومنٹ ان حالات میں آپ کو صاف بتاؤں کہ تمام بیوروکریٹس جن کی پاس ڈیول نیشنلٹی ہے وہ یہاں نوکری کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس لیے نوکری نہیں چھوڑتے کہ ان سب نے اپنے گھر باہر کے ممالک میں بنائے ہوئے ہیں جہاں کی وہ سٹیزن شپ رکھتے ہیں. یہ ہمارا ملک ایک چراگاہ بن چکا ہے. اچھا، ٹھیک، چراگاہ جہاں لوگ آتے ہیں، جہاں نوکریاں کرتے ہیں، عہدے رکھتے ہیں اور پیسے اکٹھے کرتے ہیں ڈھیروں ڈھیر. اور وہ ڈھیروں ڈھیر جو ہیں وہ پھر سیف ہیونز ان کی ان ممالک میں جہاں پہ انہوں نے ڈیول سٹیزن شپ رکھی، وہاں انہوں نے پراپرٹیز بنائی ہوئی ہیں، وہاں ان کے کاروبار اور بزنس اسٹیبلش ہیں، اولادیں ان کی وہاں رہتی ہیں. یہاں صرف میں نے کہا نا کہ وہ نوکری صرف اس لیے کرتے ہیں اور عہدے اس لیے رکھتے ہیں کہ یہاں سے وہ پیسے اکٹھے کریں اور وہاں اپنے تاج محل بنائیں، شیش محل بنائیں، جو مرضی ہے ان کی بنائیں. ٹھیک، اولادیں ان کی وہاں پڑھتی ہیں، گھر ان کے وہاں، کاروبار ان کے وہاں. تو ان کی لائلٹی یا سنسیئرٹی یا خلوص اس ملک کے ساتھ کیا ہو سکتا؟ اچھا، مجھے یہ بتائیں، جو لوگ یہاں پہ کرپشن کرتے ہیں یا گورنمنٹ کے ریسورسز جو ہیں وہ ان کو چوری کرتے ہیں، کیا وہ پیسے پاکستان میں رکھتے ہیں یا پاکستان سے باہر رکھتے ہیں؟ میں جنرل ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ اور عوام کی کہ وہ ان کا یوزیج پاکستان میں ہوتا ہے یا پاکستان سے باہر ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جیسا کہ آئی ایم ایف کا وفد آیا ہوا ہے، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، اور یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو اچھا لگا آئی ایم ایف کا یہ ایکشن کہ دیکھیں وہ جو ادھار دینے والے ہیں. آئی ایم ایف کیا ہے؟ آئی ایم ایف ایک ادارہ ہے جس کے 199 ممبر ہیں. آئی ایم ایف کے آئی ایم ایف ادارہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے ممبران جتنے ملک ان کے ممبر ہیں آئی ایم ایف کے، ان کے اقتصادی حالات کو مانیٹر کرتا ہے، ان کی ہیلپ کرتا ہے.
اگر کوئی ادارہ یا کوئی ملک جو ان کا ممبر ہے اور اس کے اقتصادی حالات برے ہو رہے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے حالات کیوں، وہ کوئی لوٹ. ہمارے ذہنوں میں آئی ایم ایف کا یہ کنسیپٹ ہے کہ جیسے ساہوکار نہیں ہوتے ادھار دیتے ہیں اور پیسے کمانے کے لیے انٹرسٹ لے کے چلے جاتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. اس ادارے کا یہ مقصد ہے ہی نہیں آئی ایم ایف کا. وہ یہ ہے کہ اپنے جتنے ممبران ہیں ان کی اقتصادی صورتحال کو دیکھا جائے، جہاں ان کو ٹیکنیکل ایڈوائسز مشوروں کی ضرورت ہے وہ دیے جائیں، اور کوئی اور ایسی بڑی وجہ جس وجہ سے اس ملک کی اقتصادی صورتحال خراب ہو رہی ہے اس کا حل بتایا جائے، اور اگر کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو پیسے بھی دیں، پیسے بھی ادھار دیے جائیں. ٹھیک ٹھیک. آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ بے شمار ملک آئی ایم ایف کے ممبران ہیں جو آئی ایم ایف سے قرضہ جنہوں نے کبھی لیا ہی نہیں زندگی میں. ہمارے ملک میں بھی ایسے دور گزرے ہیں، اگرچہ بہت تھوڑے گزرے ہیں، کہ ہم نے آئی ایم ایف سے قرضے نہیں لیے، اور اگر لیے ہیں تو برائے نام سے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک. اب جب آئی ایم ایف نے یہ نوٹ کیا ہے اس ادارے نے کہ جہاں تو لوٹ پڑی ہوئی ہے، لوٹ کون لوگ مچا رہے ہیں؟ دو گروپ، ایک سیاستدان اس ملک کے. اب میں ہمیشہ یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کسی بڑے سیاستدان پاکستانی کا نام لیں اور پوچھیں، سوال اگلا یہ ہونا چاہیے کہ کیا اس کے باہر کے ممالک میں پراپرٹیز، ایسٹس، کاروبار ہیں یا نہیں ہیں؟ ذہن میں کسی سیاستدان کو لے آئیں. اس ملک کے کسی سیاستدان کو میرا سوال ہے کہ ذہن میں لے آئیں، اور پھر اس پہ خود دوسرا سوال کریں کہ کیا اس کی جائیدادیں دوسرے ممالک میں ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ صرف جائیدادیں نہیں ہیں، محل ہیں، محل. وہ یہاں کچھ عرصے کے لیے آتے ہیں، اسپیشلی جب سیاست میں الیکشن ہو رہے ہوں، کوئی سیاست تیز چل رہی ہے، وہ یہاں آ جاتے ہیں اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے، سیاسی طور پہ الیکٹ ہونے کے لیے، پرائم منسٹر بننے کے لیے، منسٹر بننے کے لیے وہ یہاں آ جاتے ہیں. الیکشن میں کنٹیسٹ کر کے یا منسٹر بن جاتے ہیں یا پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، پیسے اکٹھے کر کے پھر باہر لے جاتے ہیں. تو یہ آئی ایم ایف نے، میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف جس کو لوگوں نے برا بنایا ہوا ہے پاکستان میں، اس نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے. جو اس نے بات کی ہے کہ آپ کے جو جتنے بھی لوگ ہیں، آپ کے افسران ہیں یا ایسٹ جو ہیں وہ بتائیں، ایسٹس تو ڈکلیئر کریں نا جتنے بھی ہیں، اور پاکستان اور ابراڈ، ان کے اور ان کی خاندانوں کے. 1 سیکنڈ، جتنے ان کے بینک میں جتنے پیسے جمع ہیں ان کے اور ان کے خاندان کے، وہ فوراً جو ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کو کمیونیکیٹ کریں، اور سال میں 2 دفعہ، ٹھیک 6 مہینے کے بعد. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، جو میرا سوال تھا کہ وہ پاکستان میں رکھتے ہیں یا پاکستان سے باہر رکھتے ہیں، کہ جب بھی آپ کو کرپشن کرتے ہیں اس کو ٹھکانے لگانا اور سنبھالنا بھی ایک بہت بڑا کام ہے. پاکستان میں آپ جب بھی کوئی چیز خریدیں گے اس سے یا رکھیں گے تو سم ادر ہمارے نیب ہوتا ہے، اینٹی کرپشن ہے، کچھ نہ کچھ ہل جل ہو جاتی ہے، لیکن جو چیز جس پہ ہمارے ادارے بالکل بے باس ہوتے ہیں وہ ان پیسوں اور ان جائیداد پہ ہوتی ہے جو پاکستان سے باہر ہے. اور ان کے لیے سیف ہیون یہ ہے کہ جو ہی یہ کرپشن کریں ان پیسوں کو اٹھا کے پاکستان سے باہر لے جائیں. اور بے شمار ممالک ہیں جو ان کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں. ہمارے لیڈرز اکثر کہتے رہتے ہیں کہ جی باہر کے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ ان کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں. شاہ صاحب، کیا یہ حل نہیں ہے جو ہم نے شروع میں سوال کیا تھا کہ حل کیا ہے، کہ اگر کسی کی ڈیول سٹیزن شپ، اس کی اور اس کی بیوی اور بچے ورٹیکل، ان کی اگر کسی کی سٹیزن شپ ہے تو وہ نہ پاکستان میں کوئی سیاسی عہدہ لے سکتا ہے، نہ گورنمنٹ جاب لے سکتی ہے. اس لیے جب یہ کریں گے تو کرپشن کا پیسہ کہاں سنبھالنے کا، سنبھالنے کی جگہ ہی آپ بند کر دیں گے. بڑی صحیح، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہے. پہلی بات تو یہ، ایک اور میں آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں کہ جو میرا مشاہدہ ہے، اس ملک میں 2 گروپ اکٹھے ہو گئے ہیں. آپ پوچھیں گے کون سے 2 گروپ؟ ایک اس ملک کی بیوروکریسی، دوسرا اس ملک کے سیاستدان. میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ ایک سیاسی پارٹی کے سیاستدانوں کی حکومت آ گئی، ان کے اپنے بیوروکریٹس وہ لے آئے. آپ غور کر لیں، آپ دیکھیں گے. میں نے کہا ہے نا کہ یہ افسران سے پوچھیں کہ جی یہ خاور کون سی پارٹی کے ساتھ ہے، بتائیں گے جی فلاں پارٹی کا، یہ فلاں، یہ مسلم لیگ نون کا بندہ ہے، یہ شریف خاندان کا بندہ ہے، اس کی لائلٹی شریف خاندان کے ساتھ ہے. یہ کس کا ہے؟ یہ جی یہ جو مسلم لیگ کاف کے پرویز الہی چودھری ہیں گجرات والے، یہ ان کا بندہ ہے. یہ کون ہے جی؟ یہ پیپلز پارٹی کا زرداری کا بڑا گروتھ نہیں ہوگی نا اس کے کریئر میں اگر وہ کسی ایک پولیٹیکل گروپ کے ساتھ نہیں لگے گا. دیکھیں، اقتدار اگر
3 साल मिला और 6 साल नहीं मिला, तो वो जो 3 साल का इक़्तिदार है वो उस 6 साल से कई गुना बेहतर है जो आप एंजॉय कर लेते हैं। आपकी करियर में ग्रोथ ही तब है जब आप किसी पॉलिटिकल ग्रुप के साथ लगेंगे। जिसकी ग्रोथ जो नहीं है इनके साथ, वो बेचारे कोने खुदरों में है, वो उनकी कोई ग्रोथ नहीं है। और अब तो एक बात निकल आई है जो आप महसूस करते होंगे कि अफसरान को अब ये पता है, ब्यूरोक्रेसी को, कि अगर आप सेक्रेटरी तक रहे हैं एक सियासी पार्टी, सियासी ग्रुप के साथ, तो ये नहीं है कि आप रिटायर हो गए तो रिटायर के घर जाएं, अफसर 60 साल पूरे कर। नो, अब आप एडवाइजर बन सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के। भाई आप ट्रस्टवर्दी है ना, आप प्रूवन है, आपको देखा उन्होंने, जांचा पहचाने, आपने वक्त गुजारा है, सो उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट वॉच किए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट वॉच किए, तो लॉयल्टी भी तो है ना, प्रूवन लॉयल्टी है जिसको वो लेके चलते हैं। नए बंदे पे तजर्बा क्यों करें? अभी आप देखें, आप ये प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में देख लें, एडवाइजर्स पे नजर एक डाल लें। एक तो ये है हमारे मुल्क में, मैं समझता हूँ कि अवाम जब कोई वली वारिस इस मुल्क का नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह ये है कि जैसे कल मैं पढ़ रहा था अखबार में और टीवी पे भी आया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 7 और अपने स्पेशल असिस्टेंट, जिनका ओहदा वजीर ममलकत के बराबर होगा, वो नए अपॉइंट किए उन्होंने, और टोटल कितनी कैबिनेट बन गई है? 85। यार खुदा से डरें, कोई खौफ खुदा नहीं है कि किससे वो पैसे लें। अच्छा, कई का ये भी अब एक पॉलिटिशियन एक चक्कर चला लेते हैं कि जी ये जो हमने नया स्पेशल असिस्टेंट रखे हैं, पंजाब में भी रखे थे, कि ये तनख्वाह नहीं लेंगे। भाई किसी मिनिस्टर के सिर्फ अखराजात तनख्वाह होती है ना, ठीक है, ये तो सारे अरबों पति हैं, इनको बाकी जो फैसिलिटीज इनकी हैं, जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, असल में तो ज्यादा अखराजात उन पे, गाड़ियां चल रही हैं, पेट्रोल चल रहे हैं, डीए चल रहे हैं, खाने चल रहे हैं, वो सब कहाँ? हमारे गरीबों के। और मैं समझता हूँ कि ये बड़े, हमारे दोनों ग्रुप जो है ना बड़े जालिम हैं। जो गासिब होते हैं ना वो बड़े जालिम होते हैं। अगर एक आदमी जालिम ना हो तो वो गस्ब किसी का हक नहीं कर सकता, उसको अपना ज़मीर। एक बात बताएं, कोई एक ईमानदार, ऑनेस्ट और नॉन अलाइंड ब्यूरोक्रेट का फ्यूचर क्या है हमारे मुल्क में? हमारे मुल्क में अलमास साहब, आपको भी रोशन है, मुझे भी रोशन है कि जो आदमी हमारे सियासतदानों के इंटरेस्ट वॉच नहीं करता। मैंने एक अफसर को खुद देखा और मैं हैरान हुआ, उस मीटिंग में मैं था, तो वो कोई सजेशन दी गई तो सारों ने कहा सर सजेशन तो अच्छी है। एक चीफ मिनिस्टर उस वक्त के बैठे हुए थे, तो तमाम अफसरान जो थे, आपको पता है हमारे मुल्क में जो गुलाम कौमें होती हैं उनमें खुशामद का अंसर बड़ा शामिल हो जाता है। खुशामदी लोग बड़े, उनको पता है कि खुशामद से ही कुछ हासिल होगा। तो जब सारों ने कहा सर बहुत अच्छी सजेशन है, ये ठीक है, तो उनमें से एक अफसर जो उस पार्टी का बड़ा चहेता था और उनके साथ हमेशा रहा है और आजकल भी है, तो उसने ऐसे हाथ खड़ा, उन्होंने कहा सर मुझे इस पे ऑब्जेक्शन है। उन्होंने कहा वो क्या? सर बात तो ठीक है, लेकिन सर मैं बताऊं ये पॉलिटिकली, सियासी तौर पे आपके लिए नुकसानदेह होगी। अच्छा ठीक है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक ऑफिसर एक सियासतदान को कह रहा है कि सर बात तो ठीक है लेकिन सियासी तौर पे आपके लिए नुकसान होगी। तो जब अफसरान सियासतदानों के सियासी इंटरेस्ट मुफाद देखना शुरू हो जाएं तो वो जो कहते हैं ना इत्थों तुसी अगले अंदाजे ला, तो अलमास साहब आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क का बुरा हाल इस इक्तिसादी तौर पे यहाँ पहुँच गया है कि IMF आपको कह रहा है कि अपने अफसरान की बैंक अकाउंट्स देखा करें 6-6 महीने के बाद, और इनके एसेट्स देखे करें कितने हैं, और फिर नेशनैलिटी का तो सवाल मैंने कहा है ना कि ये जरूर देखना चाहिए कि नेशनैलिटी कानून बना देना चाहिए। इसमें क्या कबाहत है कि कोई आदमी जिसके बाहर के, ये मैं तो हैरान हूं कि ये हमारी सियासी पार्टियां ये अपने मंशूर में शामिल क्यों नहीं करती कि भाई हमारी हुकूमत के दौरान कोई आदमी जिसकी नेशनैलिटी पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की होगी वो इस मुल्क में कोई नौकरी हासिल नहीं कर सकता। ठीक। कोई सियासतदान जिसकी नेशनैलिटी पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की होगी वो हमारे किसी इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकता, इलेक्शन भी नहीं लड़ेगा। ठीक। मैं समझता हूं कि अलमास साहब अगर ये 2 शरायत हो जाएं कि अफसरान की बात प्रॉपर्टी हो या नेशनैलिटी हो, जिस मैं कहता हूं कि स्टार्ट में ही रखें,
17 ग्रेड में जो आदमी अफसर भर्ती हो, उसकी पहली शर्त ये होनी चाहिए, वो लिख के दे कि मैं किसी और मुल्क का नेशनल नहीं हूं। अगर वो नेशनल है तो वो इनएलिजिबल है, वो उसका इस्तेकाक ही नहीं रखता कि पाकिस्तान की नौकरी हासिल करे। बिल्कुल ठीक। और अगर किसी स्टेज पे वो हासिल कर लेता है, और वो आप वाली बात ही, उसका खानदान भी, वो ये इन्होंने चक्कर चलाए हुए हैं ना कि बीवी भी बाहर की नेशनल है, बेटा भी है। आप नहीं है, बीवी है, बेटे है, तो वो प्रॉपर्टी बेटे के नाम पे खरीदो, बीवी को, मैं तो पाकिस्तानी है, ठीक है। और ये नेशनलिटी का मतलब ये नहीं है कि पासपोर्ट, आपके पास पीआर कार्ड है, किसी का ग्रीन कार्ड है, वो भी इट इज एज गुड एज बिकॉज आपका इंटरेस्ट वहां पे है। और ये भी नहीं कि जब आप रिटायर हो जाए तो रिटायर के कम से कम 5 साल आप नेशनलिटी नहीं ले सकते, क्योंकि आपने जो कमाया वो भी बिल्कुल सही है। तो ये लेजिस्लेशन होनी चाहिए, और ये लेजिस्लेशन ये है हल। जो लोग पूछते हैं ना, करप्शन रुक सकती है। ये आपने कहा ना, जो लेजिस्लेशन ये होनी चाहिए कि कोई पाकिस्तान की नौकरी हासिल नहीं कर सकता जब तक, अगर वो नेशनल है और उसके फैमिली में से कोई बंदा दूसरे मुल्क का नेशनल है। साथ प्रॉपर्टीज का भी होना चाहिए। ठीक, अगर किसी के अपने या किसी खानदान में से किसी की प्रॉपर्टी बाहर है तो वो भी पाकिस्तान की नौकरी हासिल नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। और यही फार्मूला सियासतदानों पे भी लागू होना चाहिए। बिल्कुल। वो सियासतदान जो बाहर का नेशनल है या उसकी फैमिली का कोई मेंबर है, वो इसमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता ना। लोगों का ये भी ख्याल है कि कुछ इदारों के अफसरान जो अपने आप को इससे अलहदा समझते हैं, ये तमाम लेजिस्लेशन कानून उनको भी शामिल करेगी। इस मुल्क के तमाम इदारों के जो इस मुल्क से पैसे तनख्वाहें लेते हैं या बेनिफिट लेते हैं, वो भी इस कानून के तहत होगा। भर्ती होगा, डिक्लेयर करेगा कि मेरा या मेरे खानदान का कोई आदमी बाहर का शहरी नहीं। बहुत शुक्रिया, ये बड़ा जबरदस्त हाल आज बता दिया आपको कि कम से कम ये बेशुमार लोग ये कहेंगे कि जी ये आपने हमेशा के लिए बात कर दी, कम से कम अगले 10 साल के लिए ये बना दे। 10 साल, वो 10 साल प्लान होता है ना कि अगले 10 साल कोई शख्स पाकिस्तान का, जो शाह साहब ने अभी फार्मूला बताया, ब्यूरोक्रेसी से है, पॉलिटिशियन से है, ना वो बाहर प्रॉपर्टी रख सकते हैं, ना ड्यूअल सिटीजनशिप रख सकते। अगर है किसी की तो फिर बाहर जाओ ना, यहां पे आने की क्या जरूरत है, ना यहां पे नौकरी करो, ना इलेक्शन लड़ो। और यही सब पे लागू होना चाहिए, यही हाल है और ये वाहिद हाल है। करके देखें और देखें करप्शन किस तरह खत्म होती है। जब जो पैसा समेटेंगे उसको किसी ठिकाने पे नहीं लगाएंगे, इनके ठिकाने खत्म करें। ये ठिकाने हैं, इनके ठिकाने खत्म करेंगे तो ये पैसे कमाना भी बंद कर देंगे। यहां पे होगा तो शायद पकड़ लें आप और हम। थैंक यू।